17 سالہ برٹش پاکستانی لڑکی شفیلیہ احمد اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اصولوں پر زندگی گزارنا اور ایک لائر بننا چاہتی تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے اپنے ماں باپ اس کے سارے خوابوں کو کچلنے والے ہیں۔ ستمبر 2003 17 سالہ شفیلیہ احمد ایک ہفتہ سے اپنے کالج نہیں آ رہی تھی۔ شفیلیہ کی ٹیچر نے اس کے کنسرن میں پولیس کو انفارم کیا۔ شفیلیہ پچھلے ایک ہفتہ سے مسنگ تھی، لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کے پیرنٹس نے شفیلیہ کی مسنگ رپورٹ فائل تک نہیں کروائی تھی، کیونکہ ان کے مطابق وہ پہلے بھی ایسا کر چکی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ واپس گھر آ جاتی۔ شفیلیہ کو سرچ کیا گیا، لیکن کئی ماہ گزر چکے تھے اور 5 مہینے بعد فروری 2004 کو شفیلیہ کی باڈی ریور کینٹ میں سے ملی۔ آخر شفیلیہ کے ساتھ ہوا کیا تھا اور وہ کیا انسیڈنٹ تھا جس نے شفیلیہ کو یہاں تک پہنچایا؟ سو لیٹس ڈائیو ڈیپ انٹو دا کیس آف شفیلیہ احمد۔ شفیلیہ جولائی 1986 کو بریڈ فورڈ میں پیدا ہوئی۔ اس کے فادر افتخار احمد ڈسٹرکٹ پنجاب پاکستان کے ایک ولیج اتم سے بلانگ کرتے تھے، اور وہ بچپن میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ UK مائیگریٹ ہو چکے تھے۔ UK مائیگریٹ ہونے کے بعد سال 1980 میں افتخار ایک کرسچین وومن سے ملا اور ان دونوں نے شادی کر لی، لیکن افتخار کی فیملی اس شادی کے خلاف تھی کیونکہ ان کے ریلیجن میں بہت ڈفرینس تھا۔ 1985 میں افتخار جب واپس پاکستان گیا تو اس کی فیملی نے اسے فورس کیا اس کی کزن کے ساتھ شادی کرنے پر، اور افتخار کی شادی اس کی کزن فرزانہ سے کروا دی گئی، جس کے بعد وہ دونوں واپس UK موو کر گئے۔ افتخار کی فرسٹ وائف کو جب پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی کر دی ہے تو اس نے ڈیورس فائل کروا دی اور ان دونوں کی سیپریشن ہو گئی۔ 1986 کو افتخار اور فرزانہ کے گھر ایک بیٹی شفیلیہ کی پیدائش ہوئی۔ افتخار نے اپنی بیٹیوں کی اپ برنگنگ اسٹرکٹ رولز کے ذریعے کی، وہ ان پر کافی سختی کرتا تھا۔ شفیلیہ جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی اور لائر بننا چاہتی تھی، لیکن اس کے پیرنٹس نے اس پر کافی زیادہ ریسٹرکشنز امپوز کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ شفیلیہ کو فزیکلی اور ایموشنلی ابیوز کیا جاتا تھا، اور اس ابیوز سے تنگ آ کر فروری 2003 کو شفیلیہ اپنے گھر سے بھاگ گئی اور سوشل سروسز سے مدد مانگی۔ شفیلیہ نے بتایا کہ وہ 15 سال کی عمر سے ابیوز فیس کر رہی ہے، جس میں ایک پیرنٹ اسے پکڑتا ہے اور دوسرا اسے مارتا ہے۔ اس کے علاوہ شفیلیہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پیرنٹس اس کی فورسفلی شادی کروانا چاہتے ہیں، جس کے بعد سوشل سروسز نے شفیلیہ کے پیرنٹس سے رابطہ کیا اور اس کے پیرنٹس نے یہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ شفیلیہ کو راضی کیا گیا اور وہ واپس اپنے پیرنٹس کے ساتھ چلی گئی۔ 2003 میں شفیلیہ کی پوری فیملی پاکستان ایک شادی اٹینڈ کرنے گئی اور اس دوران ایک انسیڈنٹ ہوا۔ شفیلیہ نے بلیچ پی لی تھی، جس کی وجہ سے اس کے تھروٹ کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ایکچولی یہ اس کا سوسائڈ اٹیمپٹ تھا، کیونکہ اس کے پیرنٹس پاکستان میں زبردستی اس کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ شفیلیہ کے پیرنٹس نے کہا کہ یہ ایک مسٹیک تھی کیونکہ پاور آؤٹیج کی وجہ سے وہ اسے ماؤتھ فریشنر سمجھ کر پی گئی تھی۔ فی الحال کے لیے تو شفیلیہ بچ گئی تھی اس فورسفل میرج سے، جس کے بعد اس کے پیرنٹس دوبارہ UK موو کر گئے، لیکن اس پر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پریشر ڈالنے لگے۔ وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کروانا چاہتے تھے، اور UK آنے کے کچھ عرصہ بعد شفیلیہ غائب ہو گئی۔ جب اس کی ٹیچر نے دیکھا کہ شفیلیہ پچھلے ایک ہفتہ سے کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہی تو اس نے پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا۔ سرپرائزنگلی اس کے پیرنٹس نے ابھی تک اپنی بیٹی کی مسنگ رپورٹ فائل نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے مطابق شفیلیہ پہلے بھی اس طرح کئی دفعہ گھر سے جا چکی تھی، لیکن وہ کچھ دنوں بعد واپس گھر آ جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی شفیلیہ واپس گھر نہیں آئی۔ شفیلیہ کو ڈھونڈنے کے لیے کافی کیمپین سٹارٹ کی گئی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ گلاسکو فارمیسی نے پولیس سے کانٹیکٹ کیا اور ایک CCTV فوٹیج بھیجی۔ ان کے مطابق اس فوٹیج میں جو لڑکی دکھائی دے رہی تھی وہ بالکل شفیلیہ کی طرح تھی۔ جب وہ فوٹیج شفیلیہ کے پیرنٹس کو دکھائی گئی تو انہوں نے کلیریفائی کیا کہ فوٹیج میں دکھنے والی لڑکی شفیلیہ ہی ہے۔ اب یہ سننے کے بعد پولیس کو لگا کہ شفیلیہ زندہ ہے، لیکن جیسے ہی سیم CCTV فوٹیج اس کی ٹیچرز اور فرینڈس کو دکھائی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ CCTV میں دکھنے والی لڑکی شفیلیہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ اب پولیس کافی حیران تھی کہ کس طرح پیرنٹس اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکے، جس کے بعد انہوں نے ان کے گھر میں لسننگ ڈیوائسز انسٹال کی اور ان لسننگ ڈیوائسز میں کچھ باتیں
ریکارڈ ہوئی۔ افتخار احمد ایک جگہ پر بات کرتے ہوئے سنائی دیا گیا کہ UK سسٹم صرف پروف پہ چلتا ہے اور اگر بغیر پروف کے یہاں 40 لوگوں کو بھی مار دیا جائے تو اتھارٹیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک اور جگہ افتخار نے بولا کہ کیا ہو اگر پولیس کو کار میں سے DNA ایویڈنس مل جائے۔ پولیس نے شفیلیہ کے پیرنٹس کو اریسٹ کر دیا لیکن ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جلد چھوڑنا پڑا، اور 2004 میں ہیوی فلڈنگ کی وجہ سے شفیلیہ کی باڈی ریور کینٹ کے کنارے پر ملی، اور یہ ریور ان کے گھر سے 110 کلومیٹر دوری پر لوکیٹڈ تھا۔ کئی ماہ گزرنے کی وجہ سے اس باڈی کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی۔ پولیس نے جب اس باڈی کے DNA افتخار اور فرزانہ کی باڈی کے DNA سے میچ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ شفیلیہ کی باڈی تھی۔ شفیلیہ کے پاؤں پر ایک ہیئر بھی ملا، لیکن جب اس ہیئر کو اس کی فیملی سے میچ کرنے کی کوشش کی تو وہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ شفیلیہ کا کیس ہر طرف سے پولیس کو ڈیڈ اینڈز کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ مرڈرر کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ اسی طرح سال گزرنے لگے اور اب 2010 آ چکا تھا۔ لوگ شفیلیہ کو بھولنے لگے تھے۔ اسی دوران 25 اگست 2010 کو افتخار احمد کے گھر چوری ہوئی، اور یہ چوری ان کی اپنی بیٹی علیشہ نے کی تھی، کیونکہ علیشہ کے مطابق اسے اپنے ضرورت کے مطابق پیسے نہیں ملتے تھے، جس کے بعد علیشہ کو اریسٹ کر دیا گیا۔ اب علیشہ کو دیکھنے کے بعد پولیس کو لگا کہ انہیں شفیلیہ کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کے کیس میں انہیں کچھ ایسے ایویڈنس مل جائے جو انہیں مرڈر تک لے کر جا سکے۔ پہلے تو علیشہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن پولیس نے علیشہ کو بولا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی تو ممکن ہے کہ اس کی سزا کم ہو جائے، جس کے بعد علیشہ نے ایک ہاریفائنگ ڈسکوری کی۔ علیشہ نے بتایا کہ اسی کے پیرنٹس نے شفیلیہ کو جان سے مارا تھا کیونکہ وہ دونوں اس کی زبردستی شادی کروانا چاہتے تھے، جبکہ شفیلیہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شفیلیہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور ایک دن اسی آرگومنٹ کے دوران اس کے فادر افتخار احمد نے ایک پولیتھین بیگ سے شفیلیہ کو سفوکیٹ کر جان سے مار دیا، جس کے بعد اس کی باڈی کو انہوں نے پاس کے فوریسٹ میں پھینک دیا، اور ہیوی فلڈنگ کی وجہ سے اس کی باڈی وہاں سے کینٹ ریور تک پہنچی۔ افتخار اور فرزانہ دونوں کو اریسٹ کر دیا گیا اور 7 ستمبر 2010 کو ان دونوں پر مرڈر کے چارجز لگائے گئے۔ 2012 کو ان دونوں کو شفیلیہ کے مرڈر کے لیے گلٹی قرار دیا گیا۔ انہیں لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی، اور ایک لمبے عرصے کے بعد شفیلیہ کے قاتل سب کے سامنے آئے۔ اپنے ہی بایولوجیکل پیرنٹس نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ اگر آج شفیلیہ زندہ ہوتی تو وہ ایک اچھی لائر ہوتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو یہ تھا کیس شفیلیہ احمد کا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔